دوستوں ہم بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ 20 جولائی 1969 کو نیل آرم اسٹرانگ نامی امریکن خلا باز نے چاند کی سطح پر اپنا پہلا انسانی قدم رکھا۔ جس دن خلا کا یہ عظیم معرکہ سر کیا گیا، اس دن نیل آرم اسٹرانگ کا کہنا تھا کہ بے شک یہ انسان کی خلا میں ایک چھوٹا سا قدم ہے، لیکن نسل انسان کے لیے یہ بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اس وقت امریکی میڈیا خوشی سے نہال ہو گیا اور اس وقت امریکن میڈیا میں بھی یہ باتیں ہونے لگی کہ چاند کے بعد اب بہت جلد ارد گرد کے سیاروں کو بھی چند سالوں میں تصویر کر لیا جائے گا اور وہاں انسانی بستیوں کو آباد کر دیا جائے گا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اب عام انسان بھی چند سال میں چاند کا سفر کرنے کے قابل ہو جائیں اور چاند پر جا کر چھٹیاں منائیں۔ مگر وقت گواہ ہے کہ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی ایسا کچھ ممکن نہ ہو سکا۔ دوستو، آج کے دور میں بھی 20% امریکی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ 1969 کو امریکی خلائی ادارے کا چاند پر اترنا ایک دھوکے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی ناسا نے چاند پر قدم رکھا یا محض خلائی جنگ میں برتری حاصل کرنے کے لیے، جو کہ اس وقت میں روس اور امریکہ کے درمیان چل رہی تھی، کے لیے صرف ایک ڈرامہ تھا؟ آج کی ہماری ویڈیو کے اندر ہم ناسا کے چاند پر سفر کے بارے میں کچھ اہم ثبوت اور انکشافات کریں گے، جس سے یقیناً آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ سچ آخر ہے کیا۔ دوستو، 13 ستمبر 1959 کو روس نے بغیر کسی انسان کے اپنے خلائی جہاز موراڈو کو چاند کی سطح پر اتار کر دنیا پر اپنی خلائی برتری کو جما دیا۔ لہذا یہ امریکہ کے لیے عزت اور بےعزتی کا مسئلہ بن گیا کہ وہ اس سے بڑھ کر کون سا کارنامہ سر انجام دے۔ لہذا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہالی ووڈ کے کسی خفیہ اسٹوڈیو میں یا بعض ماہرین کے مطابق شکاگو کی ایریا 51 میں سیٹ لگا کر انسان کے چاند پر اترنے کے تمام منظر کو ریکارڈ کیا گیا۔ امریکہ کے سپولو مشن نامی چاند پر جانے کے ڈرامے کو حقیقی انداز میں فلمانا یقیناً اپنے آپ میں ایک بہت بڑا شکار تھا، مگر دوستو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جب اس مشن کی تفصیلات اور تصاویر منظر عام پر آئیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم رکھنے والے اور دوسرے ناظرین کی طرف سے ایسے چشم کشا سوال اٹھائے گئے جن کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ ناسا بھی ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا، جس سے اس نظریے کو تقویت ملی کہ انسان در حقیقت چاند پر کبھی قدم رکھ ہی نہیں سکا۔ امریکہ کے دعوے اسی وقت بھی شکوک و شبہات کی نظر ہو گئے جب یہ سامنے آیا کہ نیل آرم اسٹرانگ کی چاند پر لینڈنگ کی لائیو ویڈیو فوٹیج، جسے پوری دنیا نے ٹی وی اسکرین پر دیکھا تھا، اسے ناسا اب ضائع کر چکا ہے۔ صرف ویڈیوز ہی نہیں بلکہ بہت سی تصاویر اور چاند سے اکٹھے کیے گئے پتھروں کے نمونے بھی گم ہو چکے ہیں۔ دوستو، ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی اتنی اہم ترین کامیابی کے ثبوت اتنی آسانی سے مٹنے دیں؟ چلیں مان بھی لیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، شاید غلطی سے ایسا ہو گیا ہو، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک اس بات پر امریکہ میں کوئی انکوائری کمیشن نہیں بنی کہ انسانی تاریخ کی اتنی اہم ترین کامیابی کے ثبوت کیسے ضائع ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی مون لینڈنگ پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے، جن میں سے چند اہم ترین سوالوں کے ذکر ہم کریں گے۔ نمبر 1، ستاروں کی غیر موجودگی۔ دوستو، یہ بہت یقین ہے کہ چاند پر کوئی بادل نہیں ہے، لہذا چاند کی سطح پر ستاروں کو دیکھنا نہایت آسان ہے، لیکن پھر بھی ناسا کی طرف سے دکھائی جانے والی تصاویروں میں سے کوئی ستارہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ خلا میں کروڑوں اربوں ستاروں کے ہوتے ہوئے بھی آسمان تاریک نظر آئے؟ ہم زمین سے بادلوں کی موجودگی میں بھی، جو کہ ہمارے نقطہ نظر کو متاثر کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھ پاتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند پر صاف ماحول ہونے کے باوجود کوئی ستارہ نہیں دیکھا جا سکے؟ اس سوال کے جواب میں ناسا کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت کیمرے کی کوالٹی اتنی عمدہ نہیں تھی جتنی آج ہے، لہذا ستاروں کو کیمرے میں ریکارڈ نہیں کیا جا سکا، جو کہ یقیناً سمجھ سے بالاتر بیان ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ تصویر میں ستاروں کو نہ دکھانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے ان ستاروں کی پوزیشن سے ناسا کا جھوٹ صاف طور پر پکڑا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ نہیں دکھایا گیا۔ نمبر 2،
روشنی کے ایک سے زیادہ ذرائع۔ دوستو سورج ہماری کائنات میں روشنی کا واحد ذریعہ ہے اور جب سورج کی روشنی کسی بھی جسم پر پڑتی ہے تو اس کا ایک ہی سایہ ایک ہی سمت میں بڑھتا ہے، لیکن ناسا کے جاری کردہ فوٹوز اور ویڈیوز میں ایسا نہیں ہے۔ ان تصویر میں مختلف ایشیا کے سائے الگ الگ سمت میں ہیں، جس کی وجہ یقیناً یہ تھی کہ ان مناظر کی فلمنگ کے دوران بہت ساری لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہوگا، جبکہ ناسا کا اس اعتراض پر کہنا تھا کہ اس کی وجہ چاند کی سطح کا ناہموار ہونا ہے، مگر یہ جواب یقیناً کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ نمبر 3، سیراک ناسا کی جاری کردہ ایک اور تصویر ہے جس میں ایک پتھر پر حروف ترجیح یعنی سی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تصویر کافی عرصے موضوع بحث بنی رہی، اگرچہ یہ ایک بڑا اعتراض نہیں ہے، مگر یہ خط بالکل ایک مکمل ترتیب اور بہترین انداز میں لکھا ہوا ہے، لہذا اسے عقل نہیں مانتی کہ یہ قدرتی طور پر ہی لکھا ہوگا۔ دوستو اس کی حقیقت یہ ہے کہ فلمز کی منظر کشی کے دوران فلم کے پروڈیوسر حضرات مختلف چیزوں کو اپنی فکس جگہوں پر رکھنے کے لیے ان پر حروف ترجیح لکھ کر ان کی مارکنگ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو شوٹنگ کے دوران کہاں پر رکھنا ہے، مگر غلطی سے شوٹنگ کے دوران یہ پتھر الٹا رکھنے کے بجائے سیدھا رکھ دیا گیا اور اس پر لکھا گیا نام سی کیمرے میں محفوظ ہو گیا۔ چاند پر موجود ایسے پتھر کا وجود ممکن ہی نہیں جس پر اتنا واضح طور پر کوئی لفظ لکھا ہوا ہو۔ نمبر 4، لہراتا ہوا پرچم جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر اپنا قدم رکھا تو اس نے چاند پر امریکہ کا جھنڈا گاڑا ہوا۔ فوٹوز اور ویڈیوز ناسا نے پیش کیے ہیں، اس میں جھنڈا صاف طور پر لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوستو ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ جھنڈا لہرا سکے جبکہ چاند پر کوئی ہوا ہی موجود نہیں ہے؟ لہٰذا جھنڈے کا یوں لہرانا شکوک و شبہات کو جنم لیتا ہے۔ کیا واقعی ہی انسان نے چاند پر قدم رکھا یا صرف یہ محض ڈرامہ تھا؟ نمبر 5، ڈیزائن ایلن ریڈیشن بیلٹ دوستو وین ایلن ریڈیشن بیلٹ زمین کے گرد توانائی سے بھرپور چارج پارٹیکلز کا ایک ابھار ہے۔ چاند پر پہنچنے کے لیے خلائی مسافروں کو یہاں سے ضرور گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ بیلٹ زمین کی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اپنی جگہ پر مستقل رہتا ہے۔ ناسا کے مطابق اپولو مشن ہی فوائد مشن ہے جو جاندار سمیت اس پلیٹ سے نکل گیا، جبکہ کیسے ممکن ہے کہ جہاز کے اندر اور باہر ایلومینیم کی کوٹنگ کے باوجود اس پلیٹ کی ریڈیشن میں جہاز کو جلا کر راکھ کرنے کی صلاحیت کے باوجود اس سے گزرنے دیا؟ اس پر ناسا نے دلائل دیے ہیں کہ اس بیلٹ سے گزرنے کے لیے ناسا کو بہت کم وقت لگا، لہٰذا ایسا ممکن ہو سکا، جبکہ در حقیقت عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ نمبر 6، کیمرے کو اثر حالت میں برقرار رہنا دوستو چاند پر ہوا نہ ہونے کے سبب وہاں گرمی 150 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتی ہے، جبکہ ہائی سے ہائی کوالٹی کا کیمرہ بھی 60 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر کی گرمی پر ریکارڈنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ گرمی سے کیمرے کے سینسر پر کیمیائی اثر پڑتا ہے جس سے لینس بیکار ہو جاتے ہیں۔ البتہ کیمرے میں ضروری تبدیلیاں کر کے تصویر کھینچی جا سکتی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ چاند پر ریکارڈنگ کرنے والے کیمرے ایکسپوز لینس بالی ووڈ کیمرہ تھا، جسے بنا کسی غیر ضروری تبدیلیوں کے چاند پر استعمال کیا گیا، جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ چاند کی گرمی اور تابکاری کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عام کیمرہ کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، پاؤں کا زمین میں دھسنا دوستو چاند پر پانی موجود نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں پاؤں کبھی زمین میں نہیں دھستے، چاہے کتنی ہی دھول پڑی ہو، جبکہ ناسا کی جانب سے دکھائے جانے والی تصویر میں موجود شخص کے پاؤں مٹی میں دھسے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ بھی کئی ایسے سوالات اور ثبوت موجود ہیں جو انہیں شکوک اور شبہات کو جنم دیتے ہیں۔ کیا واقعی انسان چاند پر گیا تھا یا یہ محض ڈرامہ تھا؟ اور اگر ان سب کو بیان کرنے لگے تو یقیناً یہ ویڈیو اس کے محتمل نہیں ہو سکے گی۔ دوستو آج 2026 ہے اور 1969 میں ڈرامہ کرنے والی ناسا کی خلائی سفر بے بسی دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ ناسا جس نے 1969 میں تمام مشن ٹی وی پر لائیو دکھایا تھا، آج جب اس کا پالا حقیقی سفر سے پڑا ہے، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نکلنا ابھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔
کیونکہ چاند پر جانے کے لیے 7 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے اور چاند زمین سے 3,84,400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور 7 ماہ تک کوئی بھی جسم محفوظ سے محفوظ لباس میں بھی خلا کی تابکاری شعاعوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ دوستو، زمین سے 99,000 کلومیٹر کی بلندی کے بعد آسمان کی حدود شروع ہوتی ہے اور یہاں ہمیں ان گنت پہاڑ، پتھر اور سیارے مہ و اوانگی نظر آتے ہیں جن سے خارج ہونے والی تابکاری شعاعیں کسی بھی جسم کو بے نشان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشش ثقل کی غیر موجودگی بھی انسان کو ختم کر سکتی ہے۔ زمین پر ہمارا وجود کشش ثقل کی بدولت قائم ہے اور اگر یہ نہ ہو ڈال کے انرجی چند منٹ میں ہماری ٹانگیں اور ہڈیاں توڑ کر رکھ دے گی اور یہی انجام زمین کی حدود سے نکلنے کا ہوگا، کیونکہ زمین سے باہر کشش کی شکل نہیں ہے اور نہ ہی تابکاری شعاعوں سے بچانے والے حفاظتی تہہ موجود ہے۔ دوستو، یقیناً امریکن کا چاند پر خلائی مشن ایک ڈرامہ تھا اور اس کا مقصد دنیا پر اپنی فضائی برتری قائم کرنا تھا اور روس کو خلائی دوڑ میں نیچا دکھانا تھا۔ اور اگر چاند پر جانا اتنا آسان تھا تو کیا وجہ ہے کہ 56 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہو سکا، دوبارہ کسی ایک انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا۔ حالانکہ آج کے دور میں تو حد سے زیادہ جدید اور ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔